نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پاک کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کلپ نمبر 18 میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی۔ اب آئیے اس کلپ کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی عالمانہ تفسیر بیان کرتے ہیں، سماعت فرمائے۔ اس کی عالمانہ تفسیر حضرات محترم یہ ہوگی کہ دنیاوی اور دینی آفتیں بے انتہا ہیں اور ہماری طاقت اور قدرت ان کو دور نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، اور جب کمزور شخص کسی بڑی مصیبت میں پھنس جائے تو اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی قوت والے کی پناہ لے اور اس کی امان میں آئے۔ اور جتنی بڑی آفت ہو، جتنی بڑی مصیبت ہو، جتنی بڑی تکلیف ہو، اتنی ہی بڑی قوی ذات کے ساتھ پناہ لینا ضروری ہے۔ معمولی دشمن کو دفع کرنے کے لیے تھانے دار، پولیس والے، اس سے بڑی مصیبت ہے تو کپتان، کمشنر، گورنر وغیرہ وغیرہ، بلکہ بعض صورتوں میں بادشاہ کی پناہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے۔ حضرت اب یہ سمجھنا ہے ہمیں کہ معمولی اگر مصیبت ہو تو اس کے مقابلے میں اس تکلیف کو، اس مصیبت کو حل کرنے والے کے پاس جا کر ہم لوگ اس مصیبت کو حل کروا لیتے ہیں۔ لیکن اگر مصیبت بڑی ہو، تکلیف بڑی ہو، دشمن بڑا ہو، تو پھر چھوٹے موٹے معمولی کے پاس نہیں جائیں گے، قوی ذات والے کے پاس جائیں گے، قوی شخص کے پاس جائیں گے، قوت والے کے پاس جائیں گے، جو اس قوی دشمن سے مقابلہ کر سکے، ٹکر لے سکے اور اس کو ہرا سکے۔ تو حضرات محترم، چونکہ شیطان نہایت قوی دشمن ہے اور اس کے مکر و فریب غیر متناہی ہے، اتنے بڑے دشمن اور اتنی بڑی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اس ذات کی پناہ لینا ضروری ہے جو قادر مطلق ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو قدوس ہے، جو غفار ہے، جو جبار ہے، جو ستار ہے۔ اس لیے انسان سے کہلوایا گیا کہ اے بندے، یہ کہہ کر تو میری پناہ میں آ، اور یہ کہہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر پر لطف بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کے کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہوا، میننگ کیا ہوا اس کا، کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ تب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں یہ نہ کہا گیا کہ شیطان کی کس دھوکے سے پناہ مانگتا ہوں، شیطان کے کس مکر و فریب سے پناہ مانگتا ہوں، جس میں اشارہ اس جانب ہے کہ اس کے سارے وسوسوں سے، ساری خباثتوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو گویا برے عقائد ہو، گویا برے عقائد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اچھے کام سے باز رہنے سے اللہ کی پناہ، اندرونی اور بیرونی رکاوٹوں سے اللہ کی پناہ، غرض کہ جو چیز اللہ سے دور کر دے اس سے اللہ کی پناہ، جو رب کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے اس چیز سے اللہ کی پناہ۔ تو حضرات محترم، اس بات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے جو چیز ہمیں غافل کر دے وہ شیطان ہے، وہ شیطانی وسوسہ ہے، وہ شیطانی مکر و فریب ہے۔
تو ہر اس چیز سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جو رب کے ذکر سے ہمیں دور کر دے، رب کے ذکر سے ہمیں غافل کر دے۔ انشاءاللہ یہ ہے، میں نے آپ کو تفسیر عالمانہ بتائی۔ اب انشاءاللہ کل صوفیانہ تفسیر کیا ہوتی ہے وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ بغور سماعت فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔